الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماں و بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن ماحول میں، لاک ڈاؤن جیسے حالات میں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرما رہا ہے. اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا مزید کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کا کوئی مول نہیں. کائنات کی ساری چیزیں ایک طرف، انسان کا ایمان ایک طرف. کائنات کا نظام ایمان والی کی وجہ سے، کائنات میں اچھائی اور برائی کا نظام ایمان والے کی وجہ سے، قیامت کا رک جانا ایمان والے کی وجہ سے، قیامت کا آ جانا، دنیا کو تہس نہس کر دینا، توڑ پھوڑ دینا، برباد کر دینا، دنیا کے اندر ایمان والا نہ ہونے کی وجہ سے. تو کتنی قیمتی اور کتنا کرم اور فضل اس ذات باری تعالی نے ہم پر فرمایا کہ ہم سب کو ایمان جیسی دولت بن مانگے عطا فرمایا. سہیل بھائی نے مجھے آج بتایا کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میں دجال پر بات کروں، قیامت کے اوپر بات کروں. کچھ بہنوں نے رمضان کے تعلق سے فرمائش کی ہے کہ رمضان پر میں بات کروں. انشاءاللہ سب پر بات ہوگی دھیرے دھیرے. کچھ بہنوں نے یہاں تک کہا ہے کہ امام صاحب واقعات نہیں بتاتے ہیں. واقعات بتایا کریں. جیسے کل کے بیان کو لے کر کے کچھ لوگوں نے کہا، کچھ میری ماؤں نے، میری بہنوں نے کہ جیسے واقعات بتائیں، ایسے مختصر سے واقعات صحابہ صحابیات کے حالات بتایا کریں. تو پہلی بات تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں ایک مضمون لے کر کے چلتا ہوں تو بس اسی مضمون پر رہتا ہوں. اس کے ضمن میں کوئی آیت دماغ میں آ گئی، کوئی واقعہ آ گیا تو میں عرض کر دیتا ہوں. میرے کیف آپ لوگ یا آپ لوگوں کا ایمان جس چیز کو سن کر کے بڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں آپ کی طرف سے کہ میں ان واقعات کو، جن واقعات کو سن کر آپ عبرت حاصل کریں اور آپ کا ایمان ان واقعات کے ذریعے سے بڑھے، میں ضرور انشاءاللہ ان کو تلاش کر کے لاؤں گا. سب سے پہلے تو آپ ایمان کی تعریف کو سمجھ لیں. میں اتنی دیر سے ایمان کا رٹا لگا رہا ہوں، اب ایمان کی تعریف کو سمجھ. قرآن کریم نے یؤمنون بالغیب
صرف 2 لفظوں میں پورا ایمان بیان کر دیا، اور لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ آ جانے چاہیے۔ یؤمنون بالغیب اگر انسان سمجھ جائے یہ ایمان کی پوری حقیقت اور اس کی تعریف۔ یؤمنون بالغیب یعنی لغت میں کسی کی بات کو، کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے محسوسات اور مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ سمجھ گئے میری بات؟ مثلا کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا کالے کو کالا کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کی تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل ہی نہیں ہے، بلکہ تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر ہے۔ اور اصطلاح شرع میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات بھی آ جاتی ہیں، تقدیری امور بھی آ گئے، جنت اور دوزخ کے حالات بھی آ گئے، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی آ گئے، تمام فرشتے بھی آ گئے، تمام آسمانی کتابیں بھی آ گئیں، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی آ گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے، اور سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا شرط، کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہے، اور اسی تعریف کے ماننے کو ایمان بتلایا گیا ہے۔ اب ایمان بڑھتا کیسے ہے، بچتا کیسے ہے، پتہ کیسا چلے گا کہ میں ایمان والا ہوں؟ انسان اب اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو ایمان پر قائم اور دائم رکھ سکتا ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل کرے گا، ایمان نہیں ہوگا تو عمل نہیں کرے گا۔ بہرے کیف ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ بابا جو کام کرتا ہوں الٹا، جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑ جاتے ہیں۔ ایمان کی تعریف کے بعد آپ لوگوں نے فرمائش کی ہے نا کہ بھئی امام صاحب سے کہو کہ واقعات سنائیں، تو آج بلا عنوان تقریر کرتا ہوں، ایسے ہی جو واقعات ذہن میں آتے ہیں سناتا رہتا ہے۔ تو ان بابا نے پوچھا کہ بیٹا تم نے مہر دیکھی ہے، مہر اسٹیمپ؟ کہنے لگا ہاں دیکھیے۔ بابا نے کہا یہ جانتے ہو مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں،
بابا نے پوچھا میاں جانتے ہو سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا اور اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک، سجدہ کر، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ تیرے بھی تمام الٹے کاموں کو سیدھے کر دے گا۔ سیدھا سا فلسفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو کرونا وائرس کی شکل میں جتنی بیماریاں، جتنے بیمار ہو رہے ہیں لوگ، ان سب کو سیدھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پار کروں، سارا پانی دریا کا بہہ جائے، چلا جائے تو پھر دریا کو پار کروں۔ اس آدمی نے کہا بابا کیسی بات کرتے ہو؟ سارا پانی بہہ جانے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ بزرگ نے کہا یہی تو میں بھی تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے، اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ پھر چاہے جب نماز کا وقت ہو سارے کام کاج کو ایک طرف رکھ کر مسجد کی طرف آ جاؤ، ہم ذرا سی بات پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے ہم نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، میری ماں بہنوں، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تو بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ تو ہم تمام سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور انسان کیا کر رہا ہے؟ اس کی نافرمانی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کا ایک لڑکا والد کے سامنے شکایت لایا اور کہا کہ مجھے فلاں سپاہی کے لڑکے نے ماں کی گالی دی۔ ہارون رشید نے ارکان دولت سے پوچھا کہ کیوں بھائی، کیا سزا ہونی چاہیے؟ کسی نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ خلیفہ کی بیوی کو اور سلطنت اسلام کی خاتون اول کو اس نے گالی دی ہے۔ کسی نے کہا زبان کاٹ دو بھائی اس کی، کسی نے کہا اس کا مال اور جائیداد تمام کا تمام ضبط کر لینا چاہیے، کسی نے کہا اس کو جلا وطن کر دو بھائی، یا کم از کم آخری درجے میں جیل کی تو سزا دو۔ ہارون رشید نے بیٹے کو کہا بیٹا تم معاف کر دو تو بہت بہتر ہے، گالی دینے والے نے اپنا منہ گندا کیا، اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ تمہاری ماں کو گالی نہیں لگی۔ اگر کسی کی ماں ایسی نہیں ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے تو اس کا منہ گندا ہوا، اس کی ماں کا کیا بگڑا؟ تو بہتر یہی ہے، مکارم اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ میرے بچے تم اس کو معاف کر دو۔ اگر تم سے برداشت نہیں ہوا، سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اتنی برائی، تم بھی اس کی ماں کو گالی دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ جتنی اس نے دی تھی اتنی دو، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اگر تم اس سے زیادہ دو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے اور تمہارا مخالف
مظلوم بن جائے گا۔ یہ تھے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس وقت کے عادل بادشاہ، اور ان کی بادشاہت میں بڑی خوشحالی، بڑی فراوانی، اللہ اکبر، بڑے بڑے واقعات ان کے زمانے کے ملتے ہیں۔ ایک اور جگہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو یہ نصیحت کہلائے گی، اور میرے کہنے کی بنیاد پر، مجھے سمجھانے کی بنیاد پر آپ کو اجر ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا، اور اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ ہم کرتے ہیں میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے جنازے میں شرکت کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ایک آدمی سے پوچھا۔ کل بھی ان حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ تاریخ اسلام میں بڑے اعلیٰ درجے کے عالم، فاضل، صوفی، بزرگ گزرے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں، اس قبر والے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر یہ شخص دنیا میں واپس آ جائے تو کیا کرنا پسند کرے گا؟ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ شخص دنیا میں واپس آ جائے تو یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ یعنی وہ شخص جس کو یہ لوگ قبر میں ابھی حال ہی میں دفن کریں۔ تو اس نے جواب دیا یہ استغفار کرے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، اور خیر کے کاموں کے سوا اور کچھ بھی کرنا پسند نہ کرے گا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فوت ہو جانے والا تو یہ کام نہیں کر سکا۔ کیا فرمایا؟ فوت ہو جانے والا تو یہ کام نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ آج ہم قبر کو بھول گئے، حشر کو بھول گئے، جان کیسے نکلے گی یہ میں ابھی بتاؤں گا ایک واقعے میں، اس کو بھول گئے۔ ہم رونا روتے ہیں فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ کبھی یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھا ہے؟ ارے مارنا چاہتے تھے ان کے بھائی ان کو، وہ مرے نہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کیا، لیکن باپ کی محبت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اور بڑھتی گئی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر فروخت کیا، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے وہ بادشاہ بنا دیے گئے۔ لوگوں کی پلاننگ سے، سازشوں سے مت گھبرائیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اس کا چاہ لینا۔ ان کے پلان اور تمہارے برا چاہنے والوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ایسا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بطیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میری امت کا سب سے بدترین شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے وہ آپ کی امت کا بدترین انسان ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے، ایک شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے برا انسان۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا یا اللہ میری امت کا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اسے بھی دکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
شام کو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام شام کو انتظار کرنے لگے کہ اچانک ان کی نظر صبح والے بدترین انسان پر پڑی۔ یہ تو وہی شخص ہے جو صبح ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا اور فرمایا، یا ربی، اے میرے کریم رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو شخص بدترین تھا وہی سب سے بہترین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں بیٹا، یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ بیٹا بولا، ابا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے؟ وہ بولا، ہاں، یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے ایک سرد آہ بھری اور دکھ بھری آواز میں بولا، ہاں بیٹا، اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا تیرے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی اور بولا، ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بڑی میرے رب کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بدترین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا۔ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف ہی نہیں کر دیا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، میری ماں و بہنوں، اپنے رب کے سامنے رونا اور اعتراف گناہ کرنا عاجزی سے اس کے سامنے خود کو جھکا دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آج ہم کرونا وائرس کا رونا تو رو رہے لیکن اپنے اعمال کی طرف کوئی بھی نظر نہیں کر رہا۔ میں صبح سے شام تک دیکھتا رہتا ہوں، ہر انسان بے راہ روی والی زندگی میں ملوث ہے، کسی کو کچھ پڑی ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ ٹی ویوں کی آوازیں گھروں سے جو کی تو آ رہی ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک ہے جس نے رجوع اللہ کیا ہے، سچی پکی اللہ کے حضور توبہ کی۔ یا یہ جو میں بیان کرتا ہوں، سہیل بھائی کی محنت ہے، جو گھر گھر میں انہوں نے اسپیکرز لگا کے لیے ہیں، ماشاءاللہ 10-12 گھروں میں بیانات سنے جاتے ہیں۔ کچھ عورتیں ایک جگہ جمع ہو کے توبہ استغفار آیت کریمہ پڑھتی ہیں۔ ایک فلیٹ کے اندر میں نے سنا ہے کہ اعتکاف کرتے ہیں لوگ، کہیں کہیں ہو رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم کبھی اپنے زوال کے اسباب پر نظر کرتے ہیں؟ دودھ میں پانی، شہد میں شیرہ، گھی میں کیمیکل، مرغیوں کی اتڑیاں، ہلدی میں مصنوعی رنگ، سرخ مرچ میں اینٹوں کا بورا، کالی مرچ میں گھوڑے کا دانہ، جوس میں جعلی رنگ، چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے، آٹے میں ریت، چنے کے آٹے میں لکڑی کا بھوسا، پھلوں میں میٹھے انجیکشن، سبزیوں پر کلر، پیٹرول میں ایرانی تیل، بچوں کی چیزوں میں زہر آلود مٹیریل، بکرے کے گوشت کو پانی کے انجیکشن لگا کر ان کا وزن بڑھانا، بھینس کو دودھ بڑھانے کے لیے ٹیکے لگوانا، اللہ اکبر، مرے ہوئے کتے اور بلیاں، شادیوں میں مری ہوئی مرغیوں کا گوشت، کیا بولوں، کیا کیا سناؤں، موبائل مارکیٹ میں جعلی اور کاپی فون، جعلی صابن، جعلی صرف، جعلی شیمپو، ساری کی ساری چیزیں یہ ہمارا ایمان والا بندہ کر رہا ہے۔ 2 نمبر کی ادویات اصلی پیکنگ میں، اسپتالوں میں جعلی ڈاکٹر، مسجد کے ممبروں پر بے عمل عالم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی اجرت، قرآن پڑھنے کی اجرت، امتحان کرنے میں نقل، اسکولوں میں مخلوط تعلیم، مسلمان لڑکیوں کے ہاتھ میں قرآن پاک کی جگہ فحش کتابیں، مردوں کے ہاتھ میں تلواروں کی بجائے پتنگیں، ناپ تول میں کبھی، دوستی میں خود غرضی، محبت میں دھوکہ، ایمان میں منافقت، نوکری میں سفارش اور رشوت،
بجلی میں ہیرا پھیری، مردوں کے ہاتھ میں سگریٹ، منہ میں تمباکو والے پان، تمباکو، ماشاءاللہ، بارش بیریش چہرے، بے نماز، اس کی تو پوچھو مت، خواتین کے کسے ہوئے کپڑے، ننگے لباس، شادی بیاہ پر شراب نوشی، ڈی جے بجانا، مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا کھانا، شادیوں میں موبائل میں فحش تصاویر، فلمیں، ٹی وی پر ننگے ناچ، بھائیوں اور بہنوں میں نفرت، ماں باپ کی عزت بالکل نہیں کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی، پڑوسیوں سے بدسلوکی، استادوں سے بدتمیزی، بغیر عمل کے علم، مسجدیں ویران ہیں، سینما اگر آباد ہیں، میاں بیویوں میں نفرت ہے، بچوں پر سختی ہے، غربت کی آزمائش میں چوری کرنا اپنے آپ پہ فخر سمجھتا ہے، امیری میں تکبر دکھاتا ہے، اپنے علم پر غرور کرتا ہے، روزی میں حرام کی آمیزش ہے، جھوٹ کو نیکی سمجھ کر بولتا ہے، ٹیکس کی ادائیگی میں چوری کرتے ہیں، ڈکیتی، فراڈ، دھوکہ دھڑی، رازنی، مکاری، عیاری، ان تمام باتوں کے بعد حیرت زدہ اور حیرت زدہ ہیں ہم کہ اللہ ہمارے اوپر سے حالات کیوں نہیں ہٹا رہا۔ کبھی ہم اپنے ان اسباب پر غور کرتے میرے محترم بزرگ اور دوستو کہ ہمارے ان اسباب کے پیچھے جو یہ اتنا سخت آزمائش ہے کہ اللہ نے انسان کو بند کر کے ڈالا، سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجیے گا۔ کیا زمانہ آ گیا، اللہ آسان کرے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ یہ وقت اللہ کے طرف رجوع کا تھا، اللہ کے ساتھ معافی تلافی کا تھا، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا تھا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانے کا تھا، اللہ کے سامنے میرے محترم بزرگ اور دوستو اپنی پیشانی رگڑنے کا تھا، لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، انسان ابھی تک بے راہ روی والی زندگی سے باہر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نوجوان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کتنی سخت آزمائش ہے، کہ ہم کتنی سخت آزمائش میں مبتلا ہیں، ہماری جوان بچیاں، ہمارے جوان بچے یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کامیابی اور کامرانی اگر رکھی ہے تو صرف اور صرف اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رکھی ہے۔ آج ہمیں مغربی تہذیب پسند ہے، موم ڈیڈ کہنا پسند ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے یہ جاننے کی کسی کے پاس فرصت نہیں۔ اخبار پڑھو گے، ٹی وی دیکھو گے، یہ تمام کی تمام گزرے ہوئے کل کی خبر دیں گی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن آپ کے آنے والے کل کی خبر، قرآن بتائے گا آپ کو کہ آپ کی کامیابی کس راستے میں ہے، قرآن بتائے گا آپ کو آپ کی ترقی، آپ کی کامرانی کس چیز میں ہے، قرآن بتائے گا آپ کو جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے، قرآن بتائے گا آپ کو جہنم میں بچنے کا راستہ کون سا ہے، قرآن بتائے گا آپ کو کن اعمال کے ذریعے آپ اپنے ذوالجلال کے قریب ہو سکتے ہو، آپ اپنے رب کے محبوب بندے بن سکتے ہو، قرآن بتائے گا آپ کو کن اعمال کے کرنے سے آپ اللہ کے غصے اور غضب کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ آج ہم نے میرے محترم بزرگ اور دوستو ہر چیز کو ایمان کی لائن سے جس سے ہمارا ایمان بڑھے چھوڑ دیا، اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ نے طرح طرح کے وبائی امراض ہم پر مسلط کر دیے۔ ابھی بھی وقت ہے، مسلمان سمجھ جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے معافی تلافی مانگ لے، اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے۔ دعا کرے میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ ہم تمام کو صحیح زندگی گزارنے کی، اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔